وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وأعظم شانہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً محبتاً اخلاصاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کروڑا احسان اس کی دی توفیق سے الحمدللہ ہم یہاں پر جمع ہوئے رب تعالیٰ سب کی حاضری اور درس قرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے سمجھنے عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ درس قرآن جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ماہانہ درس قرآن ہے شمسی مہینوں کے اعتبار سے پہلا اتوار اس میں یہ درس قرآن رب تعالیٰ کے فضل سے منعقد ہوتا ہے ایاک نعبد کے تحت گزشتہ درس قرآن میں آپ کے سامنے مختصر تفسیر بیان ہوئی تھی اور آج ایاک نستعین اس حوالے سے انشاءاللہ ذکر ہوگا تفسیر ہوگی اور کچھ مسائل اس آیت مبارکہ کے اس جز کے تحت اب آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4 ایاک نعبد ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں مدد دینے والی ذات فقط رب تعالیٰ کی اس کے علاوہ اس کے نہ چاہتے ہوئے کوئی اور کسی کی مدد نہیں کر سکتا یہ تو مسلمہ فی قاعدہ اصول کہ رب تعالیٰ چاہے گا تو مدد ہوگی اگر وہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتی لیکن اس آیت مبارکہ کے اس جز میں جہاں پر نمازی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اسی طریقے سے دیگر احباب تلاوت کرتے ہیں تو باضابطہ اعلان کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں مگر اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ جس کو رب تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی اب اگر وہ مدد کرنا چاہے تو وہ مدد کرنے والا آیت مبارکہ کے اس جز کے خلاف ہو جائے گا ایسا نہیں کہ جہاں یہاں فرمایا جا رہا ہے ایاک نستعین خاص ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اب مدد رب تعالیٰ کی لیکن اسی رب تعالیٰ نے اپنے پاک قرآن مجید میں دیگر لوگوں سے اور دیگر چیزوں سے دیگر اعمال سے بھی استعانت کا حکم ارشاد فرمایا اور یہ آیت مبارکہ کا یہ جز عقیدے کے اوپر بھی ہے کیونکہ کچھ لوگ اس قسم کے پائے جاتے ہیں
جو قرآن مجید کی غلط ترجمہ غلط تفسیر لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان کو راہ سے ہٹاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں بخاری شریف کے حدیث مبارکہ واضح طور پر موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مخلوق میں بدترین ہے وہ شخص، صحابہ کرام کا زمانہ کتنا صاف و ستھرا ہو سکتا ہے ہماری عقل بھی جانب نہیں جا سکتی، اتنا ستھرا زمانہ۔ اس زمانے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرما رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں مخلوق میں بدترین ہے وہ شخص کہ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ کفار مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ان آیتوں کو مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ آیت کا شان نزول، آیت کا حکم، آیت کے تحت جو معاملات آ رہے ہیں ان کا تعلق بعینہ کفار و مشرکین کی جماعت سے ہے، لیکن اسے مسلمانوں کے سامنے بیان کر کے ان کے اوپر ڈالنا کہ تمہاری بات ہو رہی ہے، کہ تمہارے اس عمل کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا مخلوق میں بدترین ہے وہ لوگ۔ تو اس طریقے سے جو تفسیر کی جاتی ہے، کی جاتی رہی، اس زمانے میں اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہوں گے جس کے بارے میں یہاں جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بات ارشاد کر کے ہیں، واضح طور پر اپنے جیسے حکم فرمایا بخاری شریف کے اندر۔ اب استعانت مدد طلب کرنا مطلقاً رب تعالیٰ کے علاوہ سب کی نفی کر دی جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ دیگر کوئی مدد نہیں کر سکتا اس کی عطا کے باوجود، یہ عقیدہ غلط ہو گیا۔ اس کی عطا کے ساتھ، اس لفظ کو سمجھنا ہوگا، عطا کے ساتھ رب تعالیٰ جس کو قدرت عطا فرمائے وہ مدد کرتا ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا واضح الفاظ ہے، اے ایمان والو، بات ہے ایمان والوں کی، جو ایمان والا ہی نہیں ان سے کوئی کلام نہیں، بات گفتگو ایمان والوں کی۔ فرمایا اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اب جس نے یہ کہا کہ غیر اللہ کی مدد کفر ہے، تو میرا رب تو ارشاد فرما رہا ہے غیر اللہ کے بارے میں، کیونکہ نماز اور صبر خدا نہیں، جب خدا نہیں تو مانا کیا ہو، غیر اللہ ہے۔ جو چیز خدا ہے وہ خدا ہے، جو خدا نہیں وہ غیر اللہ ہے۔ تو نماز اور صبر خدا نہیں تو اس کا مطلب وہ غیر اللہ ہے۔ جب غیر اللہ ہے تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، تو پھر دور حاضر کا کوئی مولوی یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد جائز نہیں، تو وہ اس آیت کا کیا جواب دے؟ ایمان والوں کو رب فرما رہا ہے ایمان والوں مدد طلب کرو، صبر سے بھی اور نماز سے بھی۔ مانا کیا ہوا کہ وسیلہ مانگو، اس کے ذریعے اللہ تمہاری مدد فرما دے گا۔ واضح الفاظ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر اور نماز دونوں اعمال ہیں، تو اعمال کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تاکہ اس کے سبب اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے اعمال کا وسیلہ رب کی بارگاہ پیش کیا جائے تاکہ اس حوالے سے تمہاری مدد کی جا سکے۔ اس سے آیت سے بالکل واضح بات پتہ چل رہی ہے۔ یہ تو ایک معاملہ ہوا اعمال کا، صبر اور نماز۔ دوسری جانب ہے تو کیا انبیاء و رسول اور اولیاء کاملین سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب میرے رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا۔ جنہوں نے چیزیں چیزیں آیتوں کو سنا اور اس پر تفصیل بیان کی، وہ خود بھی راہ سے ہٹے دوسروں کو بتا دیا، لیکن جنہوں نے صحیح طریقے سے قرآن میں پڑھا، اس کی صحیح تفسیر کو سمجھا، صحیح اکابرین سے علم حاصل کیا، وہ خود بھی صحیح راہ پہ رہے، لوگوں کو بھی صحیح راہ پہ لگا دیا۔ اب دیکھیں قرآن مجید ہے، اس میں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، اس میں کیا کوئی اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے؟ کرنے والا ایک کفر پر چلا گیا، اس سے تو بات ہی نہیں ہے۔ اصل تو ایمان والوں کے لیے قرآن مجید نازل ہوا کہ یہ پڑھیں گے اور اسے نور حاصل کریں گے۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 4 رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 28، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ میرا رب واضح ارشاد فرماتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو انبیاء و
اور رسول اور اولیاء کاملین سے استعانت مدد ان سے مانگنا یہ ان کو ناجائز کہتے ہیں۔ سورۃ تحریم 28واں پارہ آیت نمبر 4 فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہی مدد فرمانے والا ہے، کیونکہ ہوا مولا، وہ مولا ہے۔ وجبریل وصالح المؤمنین، اللہ فرماتا ہے کہ جبریل مدد فرماتے ہیں، وصالح المؤمنین اور نیک وکار ایماندار مومن مسلمان بھی صالح جو ہے وہ مدد فرماتے ہیں، یہ رب فرما رہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، صالح مومن کی مدد کرتے ہیں۔ اب جب رب نے فرما دیا کہ صالح مومن مدد کرتے ہیں تو آپ یا ہم میں سے کوئی شخص اس کا انکاری ہو سکتا ہے؟ جب رب فرما رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، آگے فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اس کے بعد فرشتے بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ انبیاء و رسول اور صالحین اکابرین اولیاء کاملین کی مدد بالکل واضح قرآن مجید سے۔ تو ایاک نستعین جب بندہ پڑھے گا مقصد یہ ہوگا کہ اے اللہ حقیقی مدد صرف تیری ہی طرف سے ہے، لیکن تو جسے چاہے عطا فرمائے، اب تیرے عطا فرمانے کے بعد وہ چاہے تو مدد کرے۔ اب جب ان کی مدد ہوگی تو وہ بھی اللہ ہی کی مدد شمار ہوگی، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں۔ مثال کے طور پر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو یہ مدد بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے، تو لہذا اللہ ہی کی مدد ہے، کیونکہ استعانت ورنہ کیا کہا جائے گا اگر اس معنی میں نہ لیا جائے۔ مثال کے طور پر دوسری طرف ہے دنیاوی اعتبار سے ایک شخص ڈوب رہا ہے، چھوڑ دیا جائے اس کو، وہ آپ کو پکارے گا فلاں فلاں بن فلاں نام لے کے، اگر جانتا ہے، اگر نہیں جانتا ویسے پکارے گا، آواز دے گا بچاؤ مجھے، آپ اس کی طرف دیکھو گے، پھر آسمان کی طرف آپ پہلے نگاہ اٹھائیں گے، آپ اوپر بلند کرو گے اپنی نگاہوں کو، پھر اس کو دیکھو گے، اب سوچو گے مجھے پکارنا ہے، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، ڈوبنے ماجے مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ جہاں میں نے اس کی مدد کی تو غیر اللہ کو پکارے مدد ہوگی، مجھے کیوں پکارنا ہے؟ اور یہ بات ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ غیر اللہ کو پکارنا ہے اس وقت اللہ کو پکارنا، تو کیا مجھے آپ یہ بتائیں کیا وہ آسمان سے رسی آتی اس کے لیے؟ اب یہ بندہ جو سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کی پکار کو سن رہا ہے، اب یہ اس کی مدد کے لیے جائے گا تو کیا یہ مشرک ہو جائے گا؟ اب یہ جائے گا اس کی مدد کو، یقیناً اس کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ جو اس کو بچانے جا رہا ہے یہ رب کی طرف سے اس شخص کو عطا کردہ ایک حکم تھا جو اسے ملا کے بندے کو بچا، تو یہ بچانے کے لیے گیا۔ اب جب یہ بچانے کے گیا تو اب یہ اس کو بچا دے گا تو کس کی عطا سے؟ رب کے فضل سے۔ رب نے اس کو طاقت عطا فرمائی تو اس نے بچایا، اگر رب نہ چاہتا تو یہ نہ بچاتا۔ تو اصل معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ بھی آئینی ہی اس ذات سے اگر مدد طلب کی جاتی ہے، انبیاء و رسول علیہ السلام یا اولیاء کاملین رحمہم اللہ، تو ان سے مدد طلب کی جاتی ہے اس نیت سے اللہ تو انہیں عطا فرماتا ہے، ان کے صدقے ہمیں عطا فرما۔ یہی ایک نقطہ ہے جس کو حقیقت و مجاز کی طرف بھی ہم لے جا سکتے ہیں، بس یہ بات سمجھ آ جائے تو سارا معاملہ ہی حل ہو جائے۔ پھر کوئی کسی کو مزار پر جانے کا منع نہ کرے، نہیں کر سکتا پھر وہ اس طریقے سے اگر وہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارا ہے تو کوئی منع نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سمجھ گیا اس عقیدے کو کہ رب کی عطا سے اللہ نے اسے قدرت دی، اب یہ میری مدد کر رہا ہے۔ ورنہ انسان کی پیدائش دیکھے نا، پیدا ہوتے خود پیٹ سے باہر آ گیا، دائی کی ضرورت پڑی یا نہیں؟ زندگی کے ہر شعبے میں کسی کا واسطہ پڑا، کسی کی ضرورت پڑی، یہاں تک کہ جب مرا تب کی ضرورت پڑی کوئی اٹھائے گا کندھے پہ لے کے، پھر اس کو جو ہے جا کے دفنائے گا، غسل دے گا، کفن دے گا، تجہیز و تکفین ہے، جنازہ ہے، ہر کسی میں ذریعہ واسطہ چلتا جاتا ہے۔ تو یہ سب اشارہ تو ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم ڈائریکٹ والا کام سوچ رہے ہو، ڈائریکٹ تو تم بھی نہیں ہے، ماں باپ کا وسیلہ تھا تو ہے، میں نے اس وسیلے کو ہٹا دیا تو پھر ڈائریکٹ اوپر سے آ جاتے ہیں، اللہ چاہتا تو ایسے ہی کر دیتا، وہ تو کن فرماتا فیکون ہو جاتا۔ ایسا ہے کہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، بی بی حوا علیہ السلام آپ دیکھیں کس طرح ان کی پیدائش ہے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو رب چاہتا تمہیں بھی ایسے ہی پیدا کرتا، وہ جو بغیر وسیلے والے ہیں، ڈائریکٹ والے ہیں، لیکن تمہیں اپنی پیدائش میں غور و فکر کرنے کے لیے تمہیں چھوڑ دیا کہ تم اپنے بارے میں سوچ لو، رب کی ذات کے اوپر کہاں جا رہے ہو،
انبیاء اور رسول کی ذات پر کہاں جا رہے ہو؟ اولیاء کامل کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ اپنے بارے میں سوچو کہ تم بھی جب دنیا میں تشریف لائے بغیر وسیلے کے نہیں ہے، ساتھ وسیلہ رہا تو ہے، یہ وسیلہ نہ ہوگا تم بھی نہیں آتے۔ تو یہ ایک طریقے ہے۔ اب کیا ماں باپ کے ذریعے سے دنیا میں بننا ہے تو کیا ماں باپ کو خدا مان لے گا؟ قدر نہیں کہ میں اس کے پیٹ سے تو آیا ہوں، اسی نے مجھے پیدا کیا، نہیں، یہ مجازی معاملہ ہے، وجہ یہ حقیقت میں پیدا رب نے کیا، ماں باپ وسیلہ بنے، ماں باپ ذریعہ وسیلہ بنے جس کی وجہ سے یہ تو دنیا میں تشریف لایا۔ تو لہٰذا کوئی اس اعتبار سے اپنے ماں باپ کو خدا نہیں مانتا، وہ فوراً سمجھ جاتا نہیں پیدا کرنے والی ذات میں رب کی، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی نے پیدا کیا، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے، لیکن جب بزرگان دین کے مزار پر جانا ہو یا انبیاء کرام علیہ السلام کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہو تو وہاں پر فوراً بڑے بڑے اعتراضات لگا دیے جاتے ہیں۔ اور آیت مبارکہ ایاک نستعین، نماز میں تم پڑھتے ہو کہ ہم صرف رب کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن یہاں مزار پر آ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اس بارے میں یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں واضح حکم موجود ہے کہ رب کے فضل سے اللہ، جبریل امین، دیگر فرشتے اور صالح مومنین مدد فرماتے ہیں۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھنا ہے۔ عقیدہ بہت بڑی شے ہے۔ شیطان کے پاس کتنی عبادت تھی؟ ہزاروں برس کی عبادت تھی۔ جب شیطان خود شیطان تھا اس وقت اس کو راہ سے ہٹانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کو کون ہٹاتا؟ عزازیل اس کا نام تھا، اتنا معروف، اتنا مشہور، یہ فرشتوں میں جانا جاتا تھا، اس کے پاس کوئی شے نہ تھی جو اس کو راہ سے ہٹا دی۔ کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، الیاذ باللہ سستی کہنے کا معاملہ ہوتا ہے، وسوسے آتے ہیں کس کی طرف؟ شیطان کی طرف سے۔ لیکن جب شیطان خود عزازیل تھا تو اس کو کون وسوسہ دے سکتا تھا؟ کوئی شے تھی جو اسے وسوسہ دیتی؟ اب وہ راہ سے کیوں ہٹا؟ عقیدے میں خرابی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، رب کے حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو قرآن مجید کے یہ احکام ہمارے لیے ہے، ہم اس پر عمل کریں، چھوڑے نہیں۔ فلاں شخص کی بات سنو اس کے اوپر چلے گئے، نہیں، جو بات سنی ہے مسلمہ فی اصول کے تحت، قرآن حدیث کے تحت، وہ بات ہمیں سینے میں اتری، دل میں جمی، عمل کرنا شروع کریں، ورنہ اس جو بات کو سنا ہے اس پر تحقیق کریں، اور صحیح عاشقان رسول علماء کرام کی صحبت میں بیٹھے ان سے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کریں، ورنہ کیا ہوگا کہ عقیدہ جب خراب ہوگا تو ساری عبادتیں منہ پہ مار دی جائے گی۔ عقیدہ بہت بڑی شے ہے۔ عقیدے کی جو ہے نا، یہ میں نے جیسے میرے گھر اس کی عقیدہ آیتوں کو، مختصر آیتوں کو بیان کر کے مسلمانوں پہ ڈال دینا، جیسے علیہ صلی اللہ بکافر عبدہ، مسلمانوں کے مسجدوں میں یہ چیز لکھی ہوتی ہے، علیہ صلی اللہ بکافر عبدہ۔ عجیب بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، مسجد میں تو مسلمان ہی آئے گا، تم کس کو بتانا چاہ رہے ہو علیہ صلی اللہ بکافر عبدہ؟ کیا معنی ہوا اس کا؟ کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں، اس کا معنی ہے مسجدوں کے تشریح لگے ہوئے علیہ صلی اللہ بکافر عبدہ۔ حیرانگی ہوتی ہے ایسے لوگوں پر کہ مسلمان مسجد کے اندر آئے گا تو تم یہ کس کو پڑھانا چاہ رہے ہو؟ کہ اللہ بندوں کے لیے کافی ہے؟ اللہ تو کافی ہے، مسلمان تو یہ اعلان کر رہا ہے۔ اب یہ آیت کس لیے لکھی گئی ہے؟ جبکہ تم جانتے ہو مسلمان ہی آئے گا مسجد میں۔ یہ دوسری طرح اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اب کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی اللہ رب العزت کے مقربین صالح نہیں، کوئی اولیاء نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے، ڈائریکٹ اللہ سے۔ جبکہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے یہ تمہاری مدد کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ویسے بھی صحیح طور پر جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، جیسے کہ ایک حدیث شریف یہاں تک آیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مختلف الفاظوں سے الگ الگ حدیث مبارکہ کے اندر موجود کہ تم میں سے جب کوئی شخص ایسی جگہ پر پہنچ جائے جب اس کی ذات کے علاوہ کوئی اور مددگار نہ ہو، حضور کا فرمان، اس کی ذات کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہو، کون اس کی مدد کرے گا؟ کون اس کو راہ دکھائے گا؟ اسی طرح اس کی کوئی شے گم ہو جائے، کوئی اور بتانے والا نہ ہو، اب وہ کیا کرے؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس موقع پر یہ پکارے، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ یہ حضور کا حکم ہے، ہم نے تو اللہ کے نبی کو آقا کو بلا دیا، اپنے فرقے، اپنے مذہب، اپنے معاملات اس طرح گر پڑے کہ ہم نے نہ یہاں کی سنی نہ وہاں کی سنی۔ حضور کا فرمان، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، حضور فرمان ہے، واضح الفاظ ہے، یا عباد اللہ اعینونی، یا اللہ نہیں فرمایا حضور نے،
حضور نے فرمایا اعینونی یا عباد اللہ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ روح زمین پر ایسی ہستیاں موجود ہیں رب کی عطا سے جو لوگوں کی مدد کرتی ہے، رب کی عطا سے۔ جب اس کی عطا سے مدد ہو رہی ہے تو شک کرنے والا کیوں شک کرتا ہے؟ جب اللہ کے حبیب نے فرما دیا، حضور کا یہ حکم آ گیا، تو اس کے بعد اب وہ پکارنے والا کیا یہ خدا سمجھ کے پکار رہا ہے اس بندے کو، بلکہ وہ وسیلہ سمجھ کے پکار رہا ہے۔ تو حضور کا فرمان ہے کہ اس شخص کا وسیلہ رب کے حکم سے آئے گا، لہذا اس کے مطابق میں عمل کروں، اس دعا کو پڑھوں تو رب تعالیٰ میری مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے حدیث مبارکہ سے جو واضح طور پر یہ حکم ملتا ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ سوچنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہے، لہذا ہمارا عقیدہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جو حضور کا صحابہ کا عقیدہ تھا۔ تو یہ تو آگے انبیاء و رسول علیہ السلام اور اولیاء کامل رحمہ اللہ کا مدد کرنا۔ اب یہ جو زندہ لوگوں کی کیا مردے کی مدد کرتے ہیں، بڑا عجیب و غریب بات کر جاتے ہیں کہ آپ جس ولی کے در پر گئے وہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے، اب ان کا وسیلہ وہ تو خود محتاج ہے، الیاذ باللہ۔ عجیب و غریب بات ہے، کیونکہ ولی کیا کر سکتے، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو قبر پہ جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ اس کے ذریعے مجھے عطا فرما، بتا تجھے اس کی حاجت ہے یا اسے تجھے حاجت ہے؟ تو فیصلہ کر اس بات کا کہ تیری حاجت زیادہ ہے، اس کی حاجت زیادہ ہے۔ اس وقت کون کس کا محتاج ہے؟ تو زمین پر چکر لگا رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، وہ تو قبر کے اندر ہے، اس سے حاجت ہے تیری، بجائے اس کے کہ تو اس سے مانگ وہ تجھ سے مانگتا ہے۔ لوگوں کو راہ سکھا دی، عجیب و غریب پٹی پڑھا دی، اب بندہ سوچنے لگا بات تو پھر کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ فرماتا ہے خاص نماز میں بھی تم پڑھتے ہو، خاص ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مزار کہاں سے آ گئی؟ دیگر بات سمجھنے کی یہ ہے، جو زمین پر رہتے ہوئے زندگی کے ایام میں لوگوں کی مدد کرتے تھے، تو بیائی ہی مرنے کے بعد ان کی مدد کا پایا جانا پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ۔ یہ میرے الفاظ نہیں، آپ یہ سمجھ میں بیان کرتا جانا ایسی بات نہیں ہے، جو بات ہے وہ دلیل پر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص قبر پر جاتا ہے، قبر پر جاتا ہے، میت کہاں پر ہے؟ تنو مٹی تلے دبی دی، اوپر صرف آپ کی خواہش چاہت رہی کہ ایک سراغ باقی نہ بچے، اس کو بند کرو، اس کو بند کرو، سب کو بند کرو، اس طرح میں قبر کو پیک کروایا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جو شخص اہل خانہ میں سے اس قبر والے کے قریب جاتا ہے، قبر والا اس کو پیشاب لیتا ہے۔ اور دنیا کے اعتبار سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، دیوار کے پیچھے کیا پتہ چل رہا ہے؟ الگ ایک دیوار ہوگی، دیوار پہ آپ چھوڑ دیں، آپ ایک گتا لگا اور پوچھے پیچھے کتنا افراد بیٹھے ہیں، باریک سی شے کے پیچھے کا آپ کا علم نہیں۔ یہی شخص جب مرا، حضور فرما رہے کہ قبر کے اوپر کوئی شخص آگے کھڑا ہوتا ہے، قبر والا جان لیتا ہے کہ میرا فلاں عزیز اوپر آ چکا ہے، اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اب اس کی روحانیت بڑھ گئی یا کم ہو گئی؟ اب تو پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم قبرستان جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو، حالانکہ سلام تو جاگتے ہوئے شخص کو کیا جاتا ہے، سلام تو ہوش والے شخص کو کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، کہ تم سلام کرو، اس قبر والے تمہیں جواب بھی دیں گے۔ تو اس طریقے سے ان کی روحانیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی وجہ سے علماء دین نے لکھا کہ جو شخص دنیاوی اعتبار سے مدد کیا کرتا تھا روحانیت کے اعتبار سے، اب اس کی قبر میں جانے کے بعد اس کی مدد کا سلسلہ اور تیز ہو جایا کرتا ہے، اس میں دجال اور بلند ہو جایا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ اور دوسری دلیل کی طرف آئیں، نماز سب نے پڑھی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ ہر شخص جانتا ہے پہلے نماز تھی 50، بعد میں نماز ہوگی 5۔ اس ساری گفتگو کو سننے کے بعد بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو اس کے لیے عرض کرتا چلوں، معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کو شب معراج کہ وہ مقدس شب ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر جب آپ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ کو دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے ہوئے 3000 برس گزر گئے تھے۔ حضور سے ملاقات ہو رہی ہے،
موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے 50 نمازوں میں تخفیف کر کے 5 نمازیں مسلمانوں کو عطا کی گئی موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی وجہ سے 50 نمازیں کی وجہ سے 5 نمازیں جو ہے مسلمانوں پر لازم ہے کس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے تو موسیٰ علیہ السلام کیا ظاہری طور پر موجود تھے دنیا میں آپ کا مثال ہوئے ظاہری طور پر پردہ فرمائے ہوئے 3000 سال گزر گئے تھے جس کا مطلب 3000 سال کے بعد بھی آپ کا یہ جملہ فرمانا مسلمانوں کا مدد ہونا یہ چیز کی وضاحت کر رہا ہے کہ مردے بھی رب کے فضل سے مدد کرتے ہیں بنا یہ مدد کیسے ہوتی بنا پڑھتے 50 نماز تو میت بھی اس طریقے سے جو ہے وہ مدد کرتی ہے جن کا روحانی معاملہ زندگی میں بہت عرفہ و اعلیٰ تھا انتقال ہونے کے بعد ان کے درجات میں مزید بلندیاں دے دی جاتی ہے اب ان کے مزار پر انوار عام مزار پہ کوئی شخص جاتا ہے عام قبر پہ کوئی شخص جاتا ہے تو حضور فرمانے کہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ کون آیا ہے وہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے کہ جو اولیاء کے کاملین ہو جن نے اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں گزاری اس کی اطاعت میں گزاری اس کی فرما برداری میں گزاری جو رب نے چاہا اس کے مطابق اس نے وہ کر کے دکھایا تو جب وہ اس طریقے سے دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پھر اپنے آنے والوں کو بھی خوب فیضیاب کرتا ہے خوب فیضیاب کرتا ہے لہذا اولیاء کاملین سے مدد مانگنا یہ بھی بیائی نہیں سلف صالحین اکابرین کے عمل سے بھی جائز ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی ملتا ہے آپ کے ملفوظات کی چیز موجود ہے امام شافعی امام مجتہد 4 ائمہ مجتہدین میں سے امام شافعی کا بھی امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں کسی مسئلے میں اگر الجھ جاؤں کوئی مسئلہ ایسا ہوتا کہ اس کا حل میرے پاس نہ ہوتا میں کیا کروں امام مجتہد وقت کے امام ہیں فرماتے ہیں کہ میں فوراً نیت کرتا اور امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے مزار پر پہنچ جاتا 2 رکعت نفل پڑھتا اور اس نفل اور امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا فوراً وہ مسئلہ حل ہو جایا کرتا وہ مسئلہ حل ہو جایا کرتا یہ اکابرین کی تعلیمات ہے یہ سلف صالحین کی تعلیمات ہیں جن کو آج لوگ بھلاتے جا رہے ہیں دوسرے طرف کے لوگ کھینچتے جا رہے ہیں ہمارے اپنے جو اپنے ہیں وہ پرائے ہوتے جا رہے ہیں عقیدے اتنا بڑا عمل ہے آپ اندازہ لگائیں یہ تو واضح طور پر یہ چیز موجود ہے اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی مدد وہ جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے پھر جب وہ عطا فرماتا ہے تو اللہ کے بندے اللہ کی دی ہوئی قدرت اور طاقت سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو وہ مدد بھی آئی اللہ ہی کی مدد کہلاتی ہے اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے سورہ آل عمران 4 پارہ آیت نمبر 123 123 اس آیت مبارکہ کے اندر واضح طور پر موجود ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی جب تم بے سار و سامان تھے تمہاری تعداد فقط 313 کفار کا لشکر ہزاروں میں تھا تو کیا ہوا وہاں پر اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری مدد فرمائی حالانکہ اس کے بعد والی آیت واضح ہے کہ ثلاثۃ آلاف اس کے بعد والی آیت اور واضح ہے کہ خمسۃ آلاف کہ 3000 فرشتوں کے ساتھ ہم نے مدد کی مسلمانوں کی اللہ فرماتا ہے ہم نے 5000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی مسلمانوں کی 3000 بھی 5000 بھی مدد کرنے والے فرشتے حکم رب تعالیٰ کا اب فرشتے جب میدان بدر میں اترے مسلمانوں کے مدد کے لیے حاضر ہوئے فرشتے مدد کر رہے ہیں مدد ہے فرشتوں کی میدان میں موجود فرشتے ہیں مسلمانوں کو فتح و نصرت حاصل کی فرشتوں کی مدد کی وجہ سے مگر میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی حالانکہ جنگ اور قتال اور جدال کے معاملات تو فرشتے دیکھ رہے تھے لڑنے پر حاضر فرشتے تھے لیکن یہ فرشتوں کی مدد رب کے حکم سے تھی اس وجہ سے میرا رب فرماتا ہے کہ یہ مدد ہماری طرف سے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ کہ ہم نے تمہاری مدد کی حالانکہ مدد تو فرشتوں نے کی تھی لیکن اب کیا فرماتا ہے ہم نے تمہاری مدد کی کیسی مدد کی رب تعالیٰ کی طرف سے فرمایا اللہ نے تمہاری کیسی مدد فرمائی
تو جو طاقت اللہ تعالیٰ اپنے صالحین کو عطا فرما دے، پھر وہ اس طاقت سے کسی کی مدد کرے تو یہ اس شخص کی مدد نہیں ہے بلکہ رب ہی کی مدد ہے جو رب تعالیٰ نے اپنے خاص چنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو وسیلہ بارہ بہت اہم ترین شے ہے، اسی حوالے سے جو ہے بندے کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ایک یہ حقیقت، ایک یہ مجاز۔ حقیقت وہ شے ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، مجاز وہ ہے کہ جس نے جس کو طاقت دی اس نے مدد کی، یہ مجازی مدد ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ماں باپ کے وسیلے سے دنیا میں آنا، یہ ماں باپ کی مدد مجازی مدد ہے، حقیقی مدد تو رب تعالیٰ کی ہے، کیونکہ وہ نہ چاہتا کوئی پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو حقیقی مدد تو رب تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ حقیقت اور مجاز کا جس نے کانسیپٹ، اس کا تعلق نہیں سمجھا، راہ سے ہٹ گیا، خود بھی ہٹ گیا، دوسروں کو بھی ہٹا دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے پکی محبت کرتے ہیں، ان کی محبت رب کے ساتھ خاص ہے، کوئی شک نہیں۔ اب کوئی یہ کہے ایمان والا والذین آمنوا اشد حبا للہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، تو ماں سے محبت ہے یا نہیں؟ باپ سے، بیوی بچوں سے، مال و متاع سے، جائیداد سے، زندگی سے، سب سے تو پیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والا تو اللہ سے ہی محبت کرتا ہے، تو یہاں ایمان والا دوسروں سے محبت کرے تو شرک ہو گیا، یہ تو عجیب سی بات ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک اس نقطے کو نہ سمجھا جائے کہ حقیقی محبت جس کے بارے میں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، حقیقی محبت تو صرف رب ہی سے ہونی چاہیے۔ ایمان والا حقیقی محبت اپنے رب کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ باقی مجاز ہے، مجاز ماں باپ سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، جس کا رب نے حکم دیا ان چیزوں سے محبت ہے، یہ مجازی محبت ہے۔ لیکن جس نے حقیقت مجاز کا معاملہ نہ سمجھا وہ تو یہاں بھی پھنسے گا، وہ کیا کرے گا کہ اگر ماں سے محبت ہے کہاں ہے، آپ تو شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تو فرماتا ہے اللہ سے محبت ہے ایمان والوں کو، تیری ماں سے محبت کیسی ہو گئی تجھے؟ تو یہ اس طرح محبت کی قسمیں ہیں۔ ایک محبت وہ ہے جو رب کے لیے ہی ہے فقط، اور رب کے فضل سے اس کے محبوب سے ہے، تو جس کا میرا حکم ارشاد فرماتا ہے یحببکم اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ ہوگا یہ کہ اللہ سے تم محبت کرو گے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میرے حبیب سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ تو ایک تو یہ محبت ہے۔ دوسری محبت وہ ہے جس میں ثواب ہے، وہ ہے ماں باپ سے محبت۔ تیسری محبت وہ ہے جس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، اور وہ محبت دنیا کے لیے فقط اپنے بیوی بچوں سے محبت کرنا۔ چوتھی محبت وہ ہے جس میں گناہ ہے، کسی اور سے محبت کرنا۔ پانچویں محبت وہ ہے جو کفر ہے، جیسے جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنا، یہ کفر ہے۔ تو ایمان والے کی محبت صرف رب سے ہے، کس وجہ سے؟ فرمایا وہ حقیقی محبت رب سے ہی کرتا ہے، مجازی سب سے کرتا ہے۔ تو بیائی اس دیانت کا تعلق اسی طرح ہے، اس دیانت مدد جو ہے وہ رب ہی کی طرف سے ہے، لیکن وہ چاہے جس کو چاہے وہ عطا فرماتا ہے، بندے ان کے در پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا کام بنا دیتا ہے، وہ رب کے فضل سے ان کی جو ہے وہ بگڑی بن جاتی ہے، مگر دینے والی ذات رب کی، عطا کرنے والی ذات رب کی، اس کے حکم سے ہی ہونا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو کچھ ہو نہیں سکتا، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ پھر رب ہی سے مانگ لیا جائے۔ تو یہ ساری گفتگو خلاصہ یہی ہوا کہ رب تعالیٰ کے ہی فضل سے وہ جسے چاہتا ہے طاقت اور قدرت عطا فرماتا ہے، پھر وہ اس کے بندے اولیاء کاملین مزارات پہ آرام فرمانے والے رب کے فضل سے ہی دیگر لوگوں کی بگڑیاں بناتے ہیں۔ تو حقیقت میں ان کی بگڑیاں بنائے جانے کا معاملہ یہ رب ہی کا معاملہ ہے، کیونکہ رب نے طاقت عطا فرمائی، اسی طاقت سے وہ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نازک اور عقیدے کے مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی مسئلے پر اور اسی مسئلہ کے اہل سنت و جماعت پر ہمیں زندگی گزارنے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے، کیونکہ یہ وہ مسلک اور یہ وہ عقیدہ ہے جو سلف صالح بزرگان دین نے اپنایا۔ جیسے میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، اور بھی بات ہے ساری مریض کے حوالے سے انشاءاللہ، چونکہ اب تو وقت ہو چکا کہ مریض جب شفا پاتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں معاملہ، تو انشاءاللہ رہی زندگی اس وائزہ مرید تو فوا یشفی جو اس کی آخری جز رہ گئی ہے، بڑی مزے والا گفتگو ہے، خاص طور پر فی نفسی کی زمانہ جو دور حاضر معاملہ چل رہے ہیں۔ اگر میں اس کو شروع کروں گا 15 منٹ مزید لگ جائے گی، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آئندہ جو ہے یہیں سے گفتگو شروع کی جائے حقیقت اور مجاز کے تحت،
تاکہ ہمارا یہ عقیدے والا مسئلہ، مزارات پہ جانے والا مسئلہ، سلف صالحین سے وسیلے والا مسئلہ بالکل بھی ہمیں سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا